السلام علیکم دوستوں، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا طاہر جمیل صاحب ملیشیا کے دورے پر ہے اور ماشاء اللہ پر ان کا بہت ہی خوبصورت انداز میں استقبال ہوا، اور وہاں کے مذہبی امور کے وزیر جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی اور اپنے دفتر بھی بلایا۔ لیکن اس سب سے خوبصورت بات جو ہے اور مزے کی بات وہ ہے کہ انہوں نے وہاں کے مساجد میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیانات کیے ہیں، خاص کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور ہم نے الحمدللہ وہ بیانات محفوظ کر لیے ہیں اور آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے ان کو دیکھتے ہیں، انہیں سنتے ہیں اور ان سے اپنے علم کو بڑھاتے ہیں۔ بنا وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ لَتَمُوتُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیر شک اپنے آپ پیدا ہو گئے ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ ام خلق السماوات والارض، کیا زمین آسمان تم نے پیدا کیے؟ تو کسی ایک کا جواب نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، نہیں، میں خود بخود پیدا ہوا، نہیں، زمین آسمان میں نے نہیں بنائے، بالکل، تو پھر کون ہے بنانے والا؟ السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں تو بارش بہت ہوتی ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر یہ خوبصورت پھول پھل باغیچے کون لگاتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اپنی طاقت کے ساتھ۔ تو پھر اللہ ایک ہمارے دماغ پہ چوٹ مارا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین بچھا دے، جو درخت اگا دے، جو پھل لگا دے، جو موسم بدل دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو عقل کہتی نہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر یہ جانتے بھی ہو کہ میرے سوا کوئی نہیں بنانے والا، پھر بھی مجھے چھوڑ کے کدھر بھاگ کے چلے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کس نے ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے لگائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو الگ کس نے کیا؟ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، اور یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار، من کل تأکلون لحما طریا، میٹھے پانی سے بھی مچھلی کھاتے ہو، کڑوے پانی سے بھی مچھلی کھاتے ہو، کون ہے یہ کرنے والا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو پہاڑ لگا دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو دریا بہا دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ الگ کر دے؟ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تم میں سے بہت زیادہ وہ ہیں جو مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ بس رینگٹ کہتے ہیں، بس رینگٹ ہونا چاہیے، رینگٹ جیسی طرف سے مرضی ہے رینگٹ آئے، یہ نہیں کہ اللہ مل جائے۔ یہ تو تیرا اللہ بات کرتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کون لایا اللہ کے سوا؟ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کون لایا کام کے لیے؟
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے؟ جعلنا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں سورج کس نے چمکایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، میٹھا مزیدار پانی بادلوں سے کس نے اتارا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ تم پھول پھل باغ باغیچے، پام ہوتا ہے تو پام، ناریل، یہ ایک اور بھی ہوتا ہے دریان، وہ اس کو تو اتنا کڑوا اتنا بدبودار ہے، پتہ نہیں تم کھاتے کیسے ہو؟ تو اللہ کہتا، کبھی اللہ کہتا کیا یہ میں نے نہیں کیا؟ کبھی اللہ کہتا کس نے بنایا؟ کبھی اللہ کہتا ہے کوئی میرے سوا بنانے والا؟ ان ساری آیات سے اللہ ایک جگہ لانے چاہتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اس ساری آیات سے ایک بات بتانا چاہتا ہے کہ اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ مِنْ بَعْدُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ اللہ ایک ذہن بنانا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، اس کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ساری کائنات سے زیادہ وزنی ہے۔ سب سے پہلے اس پر آؤ اور اس کو اپنے دل کی رونق بناؤ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگلا سوال ہے کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو کچھ بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فلا تشتغل بما هو لک عمن انت له، تو اس دنیا کی وجہ سے جو تیرے لیے بنی ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھول جانا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے تو میرے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کر۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، اور میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں، اپنے آپ کو غلط راستوں پہ نہ لیے جا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو کون وہاں تجھے رزق پہنچا رہا تھا؟ تمہاری ماں نہیں، تمہارا باپ نہیں، کون تھا؟ اللہ۔ تو میں نے تمہارا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، لہذا اب کیا کر؟ اطلبنی، مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈ، مجھے تلاش کر۔ تجدنی، میرا وعدہ ہے میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تجھے اللہ مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تجھے اللہ نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، حسین نے اللہ کو پایا اور اپنا سب کچھ لٹایا، تو اللہ نے حسین کو زندہ کر کے دکھا دیا، اور یزید نے اللہ کو چھوڑا اور حکومت کو پایا تو حکومت بھی گئی، زندگی بھی گئی، اور ذلت بھی ہمیشہ کی سر پہ لگ گئی۔ تو بھائیو، اللہ نے اس کائنات کو میرے آپ کے لیے بنایا ہے اور ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا ہے۔ بھائیو بہنوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا۔
وہ کہتا ہے لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تم گناہ کرو تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تم نیکی کرو تو مجھے کوئی نفع نہیں ہوتا، لہذا ایک دفعہ توبہ کر لو میں تمہارے سارے معاف کروں، صرف ایک دفعہ کہو اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، کوئی پرواہ نہیں۔ Allahu Akbar. جی تو ایک دفعہ سارے نیت کرو کہ ہم نے پچھلی ساری زندگی سے توبہ کر لی، نیت کرتے ہو سارے؟ Tuan-tuan yang mulia, saya minta kepada tuan-tuan sekurang-kurangnya, boleh tak kita semua seumur hidup sekali kita bertaubat pada Allah? کیا کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے معراج پہ تو آپ نے کہا یا اللہ انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ یہ علم کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کا سینہ کھولا، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا، اور میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا، شروع بھی آپ سے ہوا، ختم بھی آپ پہ ہوا۔ محمدی بننے کی کوشش کرتے کرتے مر جانا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ Tuan-tuan yang mulia, untuk dapat محبوب کی ساری زندگی محفوظ کر، اور سارے نبیوں کا ایک نام آدم، نوح، ابراہیم، ادریس، آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ان لی عند اللہ 10 اسماء، محبت زیادہ ہوتی ہے تو نام بڑھ جاتے ہیں، تو آپ نے کہا میں محمد، میں احمد، ذرا Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi kita sallallahu معاشر، Mahi, penghapus kebatilan, Al-Hashim, penghimpun manusia di alam mahsyar nanti. عاقب، Aqib, Nabi yang paling menyusul di belakang sekalian para Nabi. فاتح، خاتم، Nabi SAW adalah pembuka dan dia juga adalah penutup bagi alam ini. ابو القاسم، Nama baginda adalah Abul Qasim, طه، یاسین، Taha, Yasin. 10 نام ہمارے نبی کو دیے ہمارے رب نے، اور اپنا حبیب بنایا، اور آپ واحد ہستی جن کا نسب عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ میں اب آپ کو اپنے نبی کی نسب سناؤں۔ Jadi tuan-tuan yang mulia, کی کرامت اور معجزہ ہے کہ اتنے زمانے گزرے اور میرے نبی کے نسل کے نام گم نہیں ہوئے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ سارے سناؤ. Jadi tuan-tuan boleh, Masya Allah, ini merupakan salah satu daripada tanda karam. میں نبی کا حلیہ بتاتا ہوں. Tuan-tuan, saya nak ceritakan kepada tuan-tuan apakah perhiasan baginda sallallahu alaihi wasallam. کسی نبی کا نسب بھی نہیں محفوظ, حلیہ بھی نہیں محفوظ. Tuan-tuan mulia, tidak ada nabi di dunia yang keturunannya terpelihara di sisi Allah dan perhiasannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. ہند بن ابی حالہ خدیجہ کے بیٹے ابو حالہ سے وہ آپ کا حلیہ بتاتے ہیں. کان فخمن مفخما, آپ انتہائی باروق اور بڑی وجاہت والی ہستی تھے. وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ, نہ اتنے لمبے کہ برے لگے, نہ اتنے چھوٹے کہ بے روح ہو جائیں, درمیانہ کا. لیکن آپ کے قریب کوئی لمبے سے لمبا بھی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا. عظیم الہامہ, آپ کا سر بڑا تھا. Tuan-tuan mulia, kepala Nabi Sallam kelihatan besar, Masya Allah. شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال, Bersangatan hitam rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. ان فرقت عقیصتہ فرق الا فلا, کنگھی کرتے ہوئے کبھی درمیان میں مانگ نکالتے تھے, کبھی ایسے سیدھے بالوں کی کنگھی فرماتے تھے. جب آپ کے بال یوں تقسیم ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا ہوا تھا. جو شعر و شحمت خطن ہے, یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے, یہاں تک. کبھی سفر میں لمبے ہو کے گردن تک آتے تھے, ورنہ یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے. اور واسع الجبین, کھلا ماتھا, اور ازج الحواجب, یہ بھویں ایسے گول کمان کی طرح جیسے عورتیں میک اپ کر کے وہ مصنوعی بنا لیتی ہیں, ایسے یوں کرتے. میرے نبی کی ویسی من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے. یہ تو لوگ, ایک ہوتا ہے پھول کا رنگ, ایک ہوتا ہے کلی کا رنگ. کلی میں چمک زیادہ ہوتی, پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی. تو ہمارے نبی کا رنگ تھا ازہر اللون, چمکتا ہوا رنگ کلیوں کی طرح. Jadi tuan-tuan mulia, اکحل, ادعج, ابرک, انجل, یہ سارے آپ کی آنکھوں کے نام ہیں, جس کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسی آنکھ اللہ نے دنیا میں کسی کی نہیں بنائی. سبحان اللہ. jadi tuan-tuan mulia, سفید بال تھے. jadi tuan-tuan dari janggut sampai rambut hanya 20 saja uban di tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
कान्नहु जीज़ दुमियतन फी सफ़ाए तुफ़ा, आपकी गर्दन जैसे सुराही की गर्दन होती है, ऐसे पतली, बाज़ों के यहाँ चर्बी आ जाती है ना, 2 गर्दनें हो जाती हैं, ऐसे पतली गर्दन आप। Jadi tuan-tuan mulia, leher Nabi, अलबत्न व सद्र, सीना और पेट बराबर था। jadi tuan-tuan mulia, dada Nabi SAW dengan perut. क्योंकि पेट इधर होता है, खुद इधर होते हैं। Jangan tuan mulia setengah orang perut. हम खाने के लिए नहीं पैदा हुए, Allah bukan ciptakan kita जो पेट इतना बड़ा बन जाए। berhenti sampai perut kita. पेट मोटा, औरत का पेट मोटा तो बहुत ही बुरी बात। Tapi kalau orang lelaki pun हंसते हैं तो मुंह से नहीं, पेट से betul mulia orang बुराइद मा बैन मन के बैन, छाती चौड़ी, Masya Allah. Maka di antara अतराफ बाजू लंबे, dan tuan-tuan mulia lengan Nabi SAW panjang sedikit. तवील सनदैन बाजू लंबे, तवील सनदैन बाजू लंबे, Panjang lengan Nabi SAW. साइल अतराफ उंगलियां सीधी, Masya Allah. Dan kuku Nabi SAW, jari Nabi SAW lurus. शस्नल कफ़ैन वल क़दमैन, ज़ाहिरल वज़ाअत अबलजल वज्ह, ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांदी कपड़े पहन के आ गया। Betul begitu. वसीम फसीम, वसीम किसको कहते हैं? जिसको जितनी दफा देखो देखने का शौक ज्यादा हो जाए। तो दुनिया में एक ही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बस। Jadi tu दुनिया की जितनी से बड़ी से बड़ी खूबसूरत चीज हो, थोड़ी देर के बाद आप कहोगे बस देख लिया, लेकिन वाहिद मेरे नबी थे, जितनी दफा देखते थे देखने का शौक ज्यादा हो जाता। Jadi tuan-tuan boleh secantik-cantik benda di dunia ni, kalau kita tengok berkali-kali kita akan jemu dan bosan tuan-tuan. Tapi hanya satu je makhluk ciptaan Allah Ta'ala, makin kita tengok makin kita rindu, tak pernah puas, tak pernah bosan. Itulah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कसीम, वसीमन कसीम, कसीम के कल्लम अलाउल वक़ार, जब आप बोलते थे तो एक नूर फैल जाता था। वैदा सकता अलाउल वक़ार, जब खामोश होते थे तो एक वक़ार पैदा हो जाता था। छोटी छोटी बातें मेरे नबी की, जब आप गमगीन होते थे तो आप ऐसे दाढ़ी पकड़ के बैठते थे, ऐसे। ये निशानी है कि आप गमगीन हैं। Nabi SAW यहाँ से नूर निकलता था। kalau Nabi अल्लाह से प्यार करने का दावा करते हो तो मेरे हबीब के पीछे चलना पड़ेगा। Jadi tuan-tuan boleh मैं पूरी जिंदगी सिखाई। 5 नमाजें हैं, ये तो छोटी सी बात है। 30 रोजे, 5 नमाजें, हज, ज़कात, इबादत का छोटा सा इंडेक्स है। पूरी जिंदगी सिखाई, माँ बाप के साथ कैसे चलना है, बीवी बच्चों के साथ कैसे चलना है, भाई बहनों के साथ कैसे चलना है। आप फरमा रहे हैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज मुसल्ले पे खड़ा सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरे घर से आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। tuan-tuan boleh nak ajar kita betapa बीवी के साथ कैसे चलना है। आपने कहा खैरुकुम लिअहलिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मेरा सबसे अच्छा सलूक है बीवी के साथ। Jadi tuan-tuan boleh हमें सिखाया कि मोहब्बत का इजहार करो, बीवी खामिन से, खामिन बीवी से। आपने हजरत आयशा से फरमाया या आयशो, निकनेम प्यार से, या आयशो, ए आयशो, इन्नहु लयहुव्वनु अलैयल मौत अन उरीदु बिज़ौजती फिल जन्नह। ए आयशा, जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मरना ही आसान हो गया। ये क्या होता है? dalam bahasa Urdu अब तो isteri itu कपड़े प्रेस कर, सारी रात भी चलता रहूं तो नबी की जिंदगी तो बयान नहीं हो सकती।
ایک رات کیا پوری زندگی بھی لگے رہیں تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے کہ آئے ہیں اس اللہ کو راضی کریں، اور راضی ہوگا اپنے نبی کی زندگی پر چلنے سے۔ اور وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے جس میں میں نے چند مثالیں آپ کو دی۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرو، اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، بیویاں خامن سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، خدمت کرو، ان کی دعا دو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے تو صلح کر دو، معاف کر دو۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ یہ ساری باتیں زندگی میں لے کر چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اس پر سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، غلطی ہوگی اور ہوتی رہے گی تو اللہ کہتا ہے جب ہو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں۔ تو معافی مانگو گے میں معاف کر دوں۔ تو سارے بھائی بہنیں اس کی نیت کریں کہ آج سے ہم زندگی اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کے پیارے طریقوں پر گزاریں گے انشاءاللہ۔ Jadi tuan-tuan berkati ya Rasulullah Allah. Tuan-tuan duduk, kita doa dulu. Doa dulu. اللهم لك الحمد Doa dulu insyaAllah. صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوں گی، کیونکہ اس میں مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، خاص کر ان کے حلیے کے حوالے سے، اور ان کی سیرت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہت ساری ایسی جو ویڈیو ہے وہ لا سکیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام۔